عوام الناس کے لیے خاص ہے کہ صحیح حدیث جمع کرنی ہے. تو یہ حدیث کی اعلیٰ قسم ہے. دوسری حدیثیں جو ہیں اور ان کے یعنی کئی اقسام ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح کے مقابلے پہ جو بھی ہے وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح ایک اعلیٰ قسم ہے. تو بخاری شریف میں صحیح درجے کی حدیثیں جو ہے یہ جمع کی گئی ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع افتتاح بخاری کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول طلبہ کرام نے شرکت کی، جبکہ بذریعہ ویڈیو اور مدنی چینل ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر بھی دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام نے اس عظیم الشان اجتماع افتتاح بخاری میں شرکت کو یقینی بنایا. افتتاح بخاری کے اجتماع میں نگران شورا، اراکین شورا، مفتیان کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول بھی موجود تھے. بانی دعوت اسلامی و امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اجتماع افتتاح بخاری کے موقع پر بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف پڑھ کر سنائی. آج انشاءاللہ الکریم بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنے کے بعد فرمایا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، زبردست عالم دین اور محدث تھے. اور ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بارے میں پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے. اور بخاری شریف 16 سال میں آپ نے تالیف کی، جمع فرمائی. اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,25,000 سے زائد حدیثوں کا انتخاب فرمایا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو خاص نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہمارے لیے لفظ آخر ہے. اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر ہماری آنکھیں بند ہیں. ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے. قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ. تو میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے تو اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے. میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا. اجتماع افتتاح بخاری کے موقع پر بانی دعوت اسلامی نے اپنے متعلقین و مریدین کو مزید فرمایا، جس کا کھانا اسی کا گانا. یہ کہ اس وقت دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں کہ
हमारे जामियातुल मदीना की बाहर हैं। अब अगर आप काम नहीं करेंगे दावत इस्लामी का तो दावत इस्लामी बढ़ेगी नहीं तो आपके जामियातुल मदीना कैसे बढ़ेंगे, तलबा किराम की तादाद कैसे बढ़ेगी। इस तरह असातिज़ा किराम भी कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की धड़कन है। अजीम शान इज्तिमा इफ्तिताह बुखारी में शरीक तलबा कराम ने 12 माह के मदनी काफिलों में सफ़र की नीयत भी की। वाज़ेह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस साल दौरा हदीस शरीफ में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 4800 से ज़ायद है, जो दावत इस्लामी के तहत मुल्क व बैरून मुल्क में कायम जामियातुल मदीना में आलिम कोर्स करने की सआदत हासिल करेंगे।